بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر عزیز اللہ غوری. آج میں جس محترم شخصیت کے پاس بیٹھا ہوا ہوں ڈاکٹر خادم حسین صاحب ہیں. ڈاکٹر خادم حسین ملک صاحب ڈائریکٹر کالجز ڈیرہ غازی خان ڈویہ. تو یہ ہماری گڈ لک ہے کہ اتنے پڑھے لکھی شخصیت جو ہے وہ اس وقت ڈائریکٹر کالجز ہیں ڈیرہ غازی خان میں. تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں سر. تھینک یو. ماشاء اللہ یہ ہماری گڈ لک ہے کہ آپ یہاں پہ ڈائریکٹر کالجز اپوائنٹ ہوئے. تو سر تھوڑا بتائیں گے اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو عزیز اللہ غوری صاحب، آپ تشریف لائے اور ایک مسترد سا آپ انٹرویو سے ملے یا آپ کو میں بتانا چاہوں گا. جی جی. میرا بیسیکلی تعلق ڈسٹرکٹ لیا کے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کوٹستان، اس کے قریب موضع ہے بیٹ گجی شاہ والا، وہاں سے میرا تعلق ہے. تو میری ابتدائی تعلیم وہاں کے ایک پرائمری اسکول سے ہے. پھر کھوکھر والا مڈل اسکول تھا، اس سے میں نے مڈل کیا. گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ سلطان سے میں نے میٹرک کا ایگزام بہت ہی اچھے مارک سے پاس کیا. ایف ایس سی اور بی ایس سی میں نے لیا گورنمنٹ کالج لیا سے کی، اور ایم ایس سی میں نے بہاؤالدین ذکر یونیورسٹی ملتان سے میری پوزیشن تھی ایم ایس سی میں. ایم ایس سی باٹنی کیا میں نے 1992 کے اندر میرا پاس آؤٹ ہوا. اور اس کے بعد ایم فل میں نے باٹنی میں گورنمنٹ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے کیا. تو یہ ہے میرا ابتدائی ایجوکیشن کے حوالے سے میرا بیک گراؤنڈ ہے. رائٹ سر. اچھا سر پی ایچ ڈی جو ہے یہ سر غوری صاحب اس کے بعد گورنمنٹ نے ایچ ای سی پاکستان نے مختلف پروگرام میں اسکالرشپ اناؤنس کیے. تو اس میں نے ٹیسٹ دیے، جو ٹیسٹ میں بہت اچھے میرے مارکس تھے اور مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یو ایس اے کا اسکالرشپ ملا. سپلیٹ پروگرام تھا. یہاں میں نے قائدم یونیورسٹی کا ایک ادارہ ہے نبجی فیصل آباد کے اندر، تو وہاں میں نے پی ایچ ڈی کا ایڈمیشن لیا اور زیادہ تر میں رہا یو ایس اے میں وہاں ٹیکساس اسٹیٹ آسٹن کے اندر. اور وہاں سے میں نے بایو ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی حاصل کی. ماشاء اللہ. تو یہ فلی فنڈیڈ اسکالرشپ؟ جی فلی فنڈیڈ اسکالرشپ تھا. اچھا ماشاء اللہ. تو الحمد للہ. اور میرے کوئی راؤنڈ اباؤٹ 20+ ریسرچ پیپر ہیں انٹرنیشنل جرنل میں. صحیح. اور بہت اچھی رینکنگ ہے ان کی امپیکٹ فیکٹر کے حوالے سے، بہت اچھے. رائٹ سر. اچھا سر کون کون سے ادارے ہیں جہاں پہ آپ نے سرو کیا سر؟ غوری صاحب میں نے 1996 میں جب میری پبلک سروس کمیشن کے تھرو سلیکشن ہوئی تو میں نے گورنمنٹ گریجویٹ کالج ڈیرہ غازی خان میں جوائن کیا. رائٹ سر. اور باٹنی ڈپارٹمنٹ میں نے سرو کیا 5 سال تقریباً. اور 2001 کے اندر میں نے پھر لیا جوائن کیا، یہاں سے ٹرانسفر ہوا کیونکہ آبائی علاقہ لیا ہے. رائٹ سر. تو وہاں میں نے 6 7 8 سال وہاں گورنمنٹ کالج چوک اعظم میں سرو کیا. رائٹ سر. اس کے بعد پی ایچ ڈی کے لیے میں پھر باہر چلا گیا. صحیح. واپس آیا تو 1 سال کے لیے میں نے گورنمنٹ ایم ڈی کالج روبوٹک سنگھ میں بھی سرو کیا. رائٹ سر. تو وہاں سے پھر میری سلیکشن ہوئی، پروموشن ہوئی اے پی کے طور پر. صحیح. اور پھر میں نے دوبارہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج ڈیرہ غازی خان میں دوبارہ جوائن کیا. رائٹ سر. 2013 میں جب غازی یونیورسٹی بنی تو 13 سے لے کر 16 تک پھر میں نے غازی یونیورسٹی میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر یہاں سرو کیا. تو شروع سے میں ایم ایس سی کلاسز پڑھاتا رہا اور پھر بی ایس کلاسز اور ایم ایس سی. تو بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو میں نے ریسرچ کرائی اور ان کے اچھے پیپر بھی پبلش ہوئے. ماشاء اللہ. جی سر. اچھا سر بچوں کا اسٹیٹس بتائیں گے؟ آپ کے بچے ماشاء اللہ. تھینک یو غوری صاحب. اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹیوں اور 3 بیٹوں سے نوازا ہے. رائٹ سر. بڑی میری 3 بیٹیاں ہیں. بڑی بیٹی نے نشتر میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کیا. رائٹ سر. اور آج کل وہ ایز اے ڈبلیو ایم او ڈی ایچ کیو لیا میں تھرو پبلک سروس کمیشن سلیکٹ ہو کے جاب کر رہی ہیں. اس سے چھوٹی بیٹی اس نے خواجہ صفدر گورنمنٹ میڈیکل کالج خواجہ صفدر سیالکوٹ سے گریجویشن کیا اور وہ بھی اب سلیکٹ ہو کے آج کل ڈبلیو ایم او ڈی ایچ کیو مظفر گڑھ میں جاب کر رہی ہیں.
چھوٹی بیٹی نے علامہ اقبال میڈیکل کالج سے گریجویشن کیا میڈیکل میں، اور آج کل وہ ہاؤس جاب اس کا کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، وہ آگے اسپیشلائزیشن کرنا چاہتی ہے، تو وہاں وہ کر رہی ہیں کام۔ بڑا بیٹا، اس کو بھی اللہ نے فضل کیا، اس کا اسکالرشپ ہو گیا تھا میڈیکل کا، اب وہ یورپین یونین کا اسکالرشپ تھا، فلی فنڈڈ اسکالرشپ تھا، اب وہاں وہ فائنل ایئر میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ چھوٹے 2 بیٹے وہ FSC کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی اپنے اچھے مقام پہ پہنچیں گے بفضل تعالیٰ۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، لاہور میں بھی آپ نے کافی عرصہ سرو کیا میرے خیال میں؟ جی جی، MSc کے بعد بھی، MPhil کے بعد بھی میں نے لاہور میں 3 سال جاب کیا تھا ایک کالج میں، اور اس کے بعد پھر تقریباً 6 سال اب میں نے گورنمنٹ MAO کالج لاہور میں سرو کیا ہے، وہاں ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میں نے بایو ٹیکنالوجی کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا۔ اس کے بعد تقریباً میں نے 4.5 سال 5 سال ایز اے رجسٹرار کام کیا ہے اس کالج میں، اور وہاں میں نے بہت سارے ایسے نیو پروگرام جو BS کے تھے وہ گورنمنٹ سے لے کے ہم نے مختلف کلاسز اسٹارٹ کی، اور اس وقت MAO کالج کا ایک بہت اچھا نام ہے پورے پنجاب کے اندر۔ تو تمام جو پرنسپل صاحبان تھے اور میری کوشش ہے، بہت سارے اقدامات وہاں بہت اس وقت گورنمنٹ لیول پہ بھی اپریشیٹ کیے جا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ سر، ماشاء اللہ۔ سر میری طرف سے بہت بہت مبارکباد کہ جو ابھی ہونہار اسکالرشپ پروگرام تھا CM صاحبہ کا، جی وہ ماشاء اللہ بڑا کامیاب پروگرام تھا آپ لوگوں کا، تو سر اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے سر؟ جی غوری صاحب، اس میں اکیلا نہیں ہوں، میری ٹیم جس میں میرے ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کالجز اور تمام پرنسپل صاحبان۔ یہ چونکہ گورنمنٹ کا ایک بہت ہی اچھا اسکالرشپ پروگرام ہے، میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتانا چاہوں گا۔ گورنمنٹ نے CM صاحبہ نے یہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے جو خصوصاً غریب بچوں کے لیے تھا۔ ان کے لیے جو شرط تھی کہ جن پیرنٹس کی انکم 3 لاکھ سے کم ہے وہ بچے اپلائی کر سکتے تھے، اور میرٹ پہ یہ 100% میرٹ پہ بچوں کو یہ اسکالرشپ دیے گئے، اور اس میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں یونیورسٹیز کے بچے اس میں شامل تھے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ ایک بچہ اگر لمز میں فاسٹ میں اگر ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، تو جہاں ان کا ایک سیمسٹر کا 4-5 لاکھ سے زیادہ ایک سیمسٹر کی ان کی فی ہے، 8 سیمسٹر کرتا ہے تو اٹ مینس کہ 50 لاکھ سے پلس گورنمنٹ ان کو اسکالرشپ دے رہی ہے۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہترین اسکالرشپ پروگرام ہے، اور اس کو جیسے CM صاحبہ اناؤنس بھی کر رہی ہیں کہ پہلے مور دین 30,000 اسکالرشپ تھے، اب ان کو مور دین 50,000 اسکالرشپ پہ لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہ سب سے اس کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو غریب بچوں کو دیا جا رہا ہے جن کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے، سیکنڈلی میرٹ پہ دیا جا رہا ہے، اور بہت بڑا اسکالرشپ ہے۔ میں تمام ان جو ہونہار اسکالرشپ کے ایوارڈی ہیں جن کو ایوارڈ ہوا ہے، میں ان کو بھی تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے والدین کو خصوصاً جو اس مہنگائی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے گورنمنٹ کی مہربانی سے ان کو ملا ہے، ماشاء اللہ۔ اور دوسرا جو میں کوئی 3-4 پروگرام تھے جہاں ہم جاتے تھے اس ہونہار پروگرام کے حوالے سے، میں یہ اللہ کے فضل سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا DG خان کا یہ لاسٹ ہونہار اسکالرشپ کا پروگرام تھا CM صاحبہ کا، تو تمام پنجاب میں یہ نامہ پروگرام تھا، تمام ڈویژن میں یہ پروگرام ہوئے۔ الحمدللہ میری ٹیم کی روزانہ کوششوں سے ہم نے 3 دن رات کام کیا، اور رات کو بھی ہم 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ سوتے تھے، جس میں سیکریٹریٹ کے ہمارے جو سینئر آفیسر صاحبان تھے وہ بھی شامل تھے، ہمارے DPI دونوں ساؤتھ پنجاب اور سینٹرل پنجاب کے دونوں DPI صاحبان بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ ہم نے رات 2 بجے 3 بجے تک کام کیا، تو اللہ نے ہمیں یہ نوازا ہے کہ DG خان کا جو ہونہار اسکالرشپ کا پروگرام تھا CM صاحبہ کا، وہ پورے پنجاب کے اندر اس وقت پہلی پوزیشن پہ ہے، الحمدللہ۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ تمام جو اللہ کا فضل یقیناً شامل اللہ حال ہے، ہمارے آفیسر کی گائیڈ لائن اس میں یقیناً ان کی رہنمائی ہمیں، اور ساتھ میری جو ٹیم تھی جو میرے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحبان تھے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحبان اور تمام پرنسپل کی یہ کولیکٹیو ایفرٹ سے ہم اس پوزیشن پہ پہنچے ہیں کہ پورے پنجاب کے اندر الحمدللہ DG خان
होनहार स्कॉलरशिप के हवाले से ये पहली पोजीशन पे है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, एज ए डायरेक्टर आपका विजन या कोई मैसेज सर, कोई मोटिवेशनल मैसेज सर? हाँ गौरी साहब, मेरी एक तमाम सुनने वालों से, ख़ुसूसन वालिदैन से जिनके बच्चे अब मैट्रिक में हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा मसला है, गुर्बत है, कुछ लोग मैट्रिक के बाद अपने बच्चों को आगे तालीम नहीं दिलाना चाहते या नहीं दिलवाते, बच्चों को कॉलेजेस में नहीं भेजते। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो ज़रूर अपने बच्चों को आगे इंटर में ज़रूर उनका दाखिला कराएं। गवर्नमेंट की एक बेहतरीन स्कीम है कि हम इनरोलमेंट को पे फोकस कर रहे हैं और इनरोलमेंट बढ़ा रहे हैं, साथ साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बढ़ा रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं जो विज़िट कर रहा हूँ डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, इस दोनों चीज़ों को मैं देख रहा हूँ। रेगुलर क्लासेस हो रही हैं और तमाम फैकल्टी मेंबरान को भी मैं मोटिवेट भी कर रहा हूँ और रेगुलर क्लासेस भी हो रही हैं। जहाँ क्लासेस का इशू था या फैकल्टी का इशू था, नहीं थी, तो गवर्नमेंट की मेहरबानी से वहाँ हर एक कॉलेज में CTI के तौर पर लेक्चरर भर्ती किए गए हैं। अब किसी कॉलेज में भी ऐसा नहीं है कि वहाँ फैकल्टी ना हो, क्लासेस ना हो रही हूँ, तो क्लासेस भी हो रही हैं और फैकल्टी भी मौजूद है। तमाम पेरेंट्स से मेरी दोबारा यही गुजारिश है कि फ्री ऑफ कास्ट है, कुछ थोड़ा सा नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं। तो मेरी उन तमाम पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को वो आगे एजुकेशन दिलाएं और कॉलेजेस में उनका इंटर में एडमिशन कराएं। दूसरा ये था कि मेरा विजन कि गवर्नमेंट की एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, उसका जिक्र ज़रूर करूँगा कि इस साल हमारे सेक्रेटरी तालीम ने बड़ा इफ़ेक्टिव एक प्रोग्राम लॉन्च किया कि MD कैट की तैयारी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर शुरू कराई। अब उसका ये फ़ायदा हुआ कि वो वालिदैन जो फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते थे MD कैट की प्रिपरेशन के हवाले से, ज़ाहिर प्राइवेट सेक्टर की जो अकेडमीज़ हैं वहाँ बहुत ज़्यादा फ़ी वगैरह ली जाती है, तो उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर फ्री ऑफ कास्ट ये MD कैट की तैयारी का प्रोग्राम शुरू किया। और मैं उस वक्त लाहौर में था गवर्नमेंट MA कॉलेज में। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हमारे पास 200 प्लस बच्चे थे, 2 बड़े बड़े सेक्शन थे जो हम MD कैट की तैयारी कराते थे। और वहाँ से 20 बच्चे इस वक्त मेडिकल में उनका एडमिशन हुआ, इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ। तो ये यकीनन ये क्रेडिट मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को देना चाहता हूँ, सेक्रेटरी एजुकेशन हायर एजुकेशन को देना चाहता हूँ कि ये उनका विजन था जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे भारी फ़ीसों से बच के उनके पेरेंट्स पे बर्डन नहीं पड़ा। दूसरा, बहुत सारे और इकदाम जो गवर्नमेंट कर रही है, जैसे बाइक का है, आगे मैक्सिमम स्कॉलरशिप बढ़ाने का है, लैपटॉप का है। तो ये बहुत अच्छे इकदाम हैं गवर्नमेंट से जो बच्चों के हवाले से हैं, स्टूडेंट के हवाले से हैं, गरीब वालिदैन को सपोर्ट देने के हवाले से हैं। सही, एक ये हो गया। दूसरा मेरा ये भी है ना कि हमारे सेक्टर में एज ए डायरेक्टर जब नहीं था मैं, या उससे पहले जो मुझे प्रॉब्लम फेस आते थे कम्युनिटी के हवाले से या आगे ऑफिस के हवाले से, मैंने आते ही सबसे पहला ये किया है कि जो डिफरेंट दोस्तों से डॉक आती है डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस से, मैंने सख्ती से कहा हुआ है कि कोई भी डॉक वो 1 से 2 दिन से ज़्यादा मेरे ऑफिस में नहीं होगी। इंशाल्लाह वो जो भी उनका आगे भेजने का प्रोग्राम तरीक़ाकार है उसके मुताबिक कंसर्न ऑफिसर तक वो हम भेज देते हैं। सही। PER ACR के हवाले से कुछ इश्यूज़ हैं जो साबका दौर के चले आ रहे थे, उसको भी मैं 100% उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। और 2024 का जो PER और ACR का था कि हमारे फैकल्टी मेंबरान बहुत परेशान होते थे, उसका मैंने मेकनिज़म और तमाम दोस्तों को भी रिक्वेस्ट की है कि आप जल्द अज जल्द अपनी ACR जमा कराएं। 15 फरवरी तक इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके मैं इनको आगे भिजवा दूँगा। माशाल्लाह सर, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। जिस तरह आप काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे सर। टाइम देने का शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत थैंक यू वेरी सर, थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.